ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، تو ہم سوچ رہے تھے کہ اس پہ اپنے بھی ویوز دیں، اور بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، براڈ ٹاپک ہے، بڑا ضروری ہے اس کے مختلف جو پہلو نکلتے ہیں اس پہ آڈینس کو ایجوکیٹ بھی کرنا اور اس پہ بات بھی کرنا. اور واقعہ ایز یو مسٹ ہیو انڈرسٹوڈ کہ 17 سال کی جو بچی جس کو قتل کر دیا گیا، اور ابھی میں پچھلے دنوں ان کے والد کا بیان سن رہا تھا، بڑا دکھ تھا ان کے والد کے چہرے پہ. اور ظاہر ہے کسی بھی والد کے لیے، والدین کے لیے یہ بہت 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 بڑا حادثہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی بچے کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارنا. تو آئی کین ٹوٹلی ایکنالج ان کا دکھ اور جس پین سے وہ فیملی گزر رہی ہوگی. اور بہت سے اور بھی پہلو ظاہر ہے نکلتے ہیں، لیکن ٹو بگن ود ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اور اللہ رحم فرمائے ان پہ بھی، ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو اسی سے میں اپنے دو بھائی جو میں نے گیسٹ آج بلائے ہیں ان کی بھی اس پہ رائے سب سے پہلے تو لینا چاہوں گا اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے. مغیرہ بھائی اور حماس بھائی. سو مغیرہ بھائی، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا رائے ہے اور کیا آپ اظہار کرنا چاہیں گے اس واقعے کو لے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یقتل مؤمنا متعمدا، وہ شخص جس نے کسی مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالدا فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب ہے، ولعنہ، اللہ کی اس پر لعنت ہے، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ 5 اللہ تعالیٰ نے سزاؤں کا ذکر کیا اس شخص کے لیے جو ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے. اور علی بھائی، یہ قتل جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے. یعنی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسٹس کو ایون ایکسٹینڈ کیا ہے ٹورڈز دوز ڈسبلیورس جو مسلم ٹیریٹریز کے اندر رہتے ہیں، جن کو ہم ذمیز کہتے ہیں. وہ لوگ جو کسی کانٹریکچوئل بیسس پر مسلمانوں کے علاقے میں رہ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ایک پیسفل ٹریٹی کے نتیجے میں یا کوئی کانٹریکٹ کی بیسس پہ، تو اس کو ذمی کہا جاتا ہے. تو وہ شخص اگر اس کو بھی کوئی قتل کر دے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل معاہدا، جس بندے نے کسی معاہد کو قتل کیا، ایک نان مسلم جو مسلم ٹیریٹریز میں رہ رہا ہے، اور اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے کسی کا حق جو ہے جان کے معاملے میں وہ اس کو ضائع نہیں کیا، جس کے نتیجے میں اس کو قتل کیا گیا، اس کو ناجائز قتل کیا گیا ہو، تو ایسا شخص جس نے اس کو جان بوجھ کر قتل کیا، تو آپ نے فرمایا کہ لم یرح رائحۃ الجنہ، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. یعنی یار نان مسلم کی بات ہو رہی ہے جس نے اس کو جان بوجھ کر قتل کیا. اور پھر مومن کا قتل تو اتنی بڑی چیز ہے. ایک اور حدیث جو بڑی مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کے کہا کہ ما اطیبک من بیت، تو کتنا پیارا گھر ہے، کتنی پاکیزہ تو جگہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا، سیدنا عبداللہ بن مسعود غالباً فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ لحرمۃ المؤمن عند اللہ اعظم من حرمتک، کہ مومن کی حرمت اللہ کے ہاں وہ تیری حرمت سے بھی بڑھ کر ہے. یعنی ایک مسلمان کی جان کا احترام اللہ کے ہاں کعبۃ اللہ کی احترام سے بھی بڑھ کر ہے. اتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا یعنی عمل ہے، لیکن ہمارے ہاں کتنے آرام سے ایک ایسے شخص کو جس نے کسی کا قتل نہیں کیا، جس نے کسی کے ساتھ کچھ اس طرح کی زیادتی نہیں کی، کہ جس کے نتیجے پہ اس پہ سزا ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس کو قتل کر دیا جائے بے دردی کے ساتھ، تو یہ بہت بڑی یعنی تکلیف دہ بات ہے. اور ایسے شخص کو اب انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر قصاص کا تصور نہیں پایا جاتا. اگر ہم قصاص کو انفورس کریں اپنے معاشرے میں، اب یقین کریں گے کہ اس سے بہت فائدے ہوں گے، یعنی اس سے لوگوں کی زندگیاں بچیں گی. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو واقعہ ہوا، لوگوں نے کیا کیا، بجائے اس واقعے سے سیکھنے کے اور اپنی اصلاح کرنے کے، اور حکومت اور خاص طور پہ ہمارے جو قانونی ادارے ہیں ان کو اپنی اصلاح کرنے کے، وہ بڑی عجیب و غریب ایک نیگیٹو انہوں نے باتیں شروع کر دیں، اور اس پر انشاءاللہ ہم کمنٹ کریں گے. تو قصاص از دا سولوشن، دین از دا سولوشن ہر اعتبار سے، اور اس کی جتنی مذمت کی جا سکے اس معاملے کی وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے،
اور جو بھی اگر اس سے غلطیاں کوئی کوتاہیاں دنیا میں ہو جاتی ہیں ہر بندے سے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میں تو یہ مختصر سی بات. بالکل صحیح. جی لیکن یہ سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے اسپیشلی یہ بچے جو ہیں اور یہ اس کیپیسٹی میں کہ آئے ہوئے ہیں کہ یہ ان چیزوں پہ قتل و غارت اور ان چیزوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، دس از اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئر کہ نہ صرف مرڈر ہوا اور ایک بندہ پرسنل ایگو پہ لے کے اپنے پرسنل لے کے، اور یہ بچے ہیں سارے، مطلب یعنی 17 سال کے یہ کر رہے ہیں اور یہ آپس میں مرڈر کر رہے ہیں. اور مطلب دس از اے ویری انفارچونیٹ سچویشن فار ناٹ اونلی پاکستان، ہماری قوم پہ، ہمارے ملک پہ. یہ سارا ایک ریفلیکٹیو ایلیمنٹ ہے کہ جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری حالت کس طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، نہ صرف ہم ناحق قتل کر رہے کیا گیا ہے بلکہ اس پہ یہ بھی دیکھنا کہ مطلب یعنی اتنا کس وجہ سے کیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، کیا یہ اتنی بڑی ہمارے یوتھ کی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ جس پہ ان وجوہات کے اوپر جو ہے قتل و غارت ہو؟ مطلب دس از اے ویری سیڈ سچویشن. حماس نے جیسے کہا وجوہات، اب آپ نے جو آیات سنائی کہ ناحق قتل کرنا، اب کوئی کہے کہ نہیں جی حق تھا قتل ہونا اس کا، اور ایسے کومنٹس ہیں وی ہیو سین اٹ کہ نہیں وہ تو فحاشی پھیلاتی تھی، وہ تو ٹک ٹاکر تھی، سب کو مار دینا چاہیے، وہ تو فساد بچا رہے ہیں یہ لوگ. واٹ اباؤٹ سچ کامنٹس؟ اخی یہ بہت بیس لیس باتیں ہیں، اللہ معاف کرے. یہ ایک بندے کا اپنا پرسنل فیتھ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نظریات کا. ہمارے دین نے کسی بھی جان کے قتل کرنے کے اصول بیان کر دیے ہیں، اور سب سے پہلا اصول جو ہے یا جو قاعدہ ہے یا پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ یہ اختیار سزا دینے کا جیسی مرضی ہو وہ کسی عام بندے کو نہیں ہے، نہ مجھے ہے نہ آپ کو. سیدھی سی بات ہے، چاہے ہم جتنے مرضی علامہ ہو جائیں، بڑے نیک ہو جائیں، اگر اس کی سزا دینے کا حق ہے تو وہ کسی حکومتی ادارے کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اسٹیٹ کے پاس ہے، قاضی کے پاس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر جن وجوہات کی بنیاد پر ایک شخص کو قتل کیا جا سکتا ہے وہ بھی واضح ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی بندے کی جان نہیں لے سکتے. اگر آپ نے جان لی تو بے شک اس کی جو مرضی غلطی ہو، جو مرضی چیز ہو، اس کے باوجود آپ کو اس کی سزا ملے گی. مثال میں آپ کو بڑی مثال دیتا ہوں، سورۃ النور میں دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ جس بندے نے اپنی بیوی کو یعنی کسی مرد کے ساتھ برائی کرتے دیکھا. اب یہ سزا کیا ہے اس کی؟ رجم کی سزا، کیونکہ شادی شدہ خاتون ہے. صحیح. لیکن چونکہ اس کے پاس وہ یعنی گواہ نہیں ہے، اس کے پاس شاہد نہیں ہے. صحیح. تو اگر وہ کیس لے کے جاتا ہے کورٹ میں تو الٹا اس کو سزا ملے گی وداؤٹ دی یعنی گواہ. اتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ کے ہاں وہ بندے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ریالٹی میں اس نے یہ کام دیکھا ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے چونکہ انہوں نے پراپر اس پروسیجر کو فالو نہیں کیا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. آپ بے شک سچ پہ بھی ہیں، بے شک حق ہیں، آپ کی وائف نے واقعی یہ کام کیا ہو، اینڈ شی ڈیزروز اے کیپٹل پنشمنٹ اکارڈنگ ٹو اسلام، جس کو ہم رجم کی سزا کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے اس پروسیجر کو فالو نہیں کیا تو آپ کو الٹا سزا ملے گی. صحیح. تو اس کیس کے اندر پہلی بات ہے کوئی ایسا کام اس نے نہ کیا ہے جس کی بیسس کے اوپر اس کو قتل کیا جائے، نمبر 1. اور بالفرض اگر لیٹس اسیوم کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا، اللہ معاف کرے، کہ اس نے جس سے اس کو قتل کی سزا ملنی چاہیے تھی، وہ آپ کا کام نہیں ہے. اگر آپ لیں گے تو آپ کا اسٹیٹ کے پاس حق ہے کہ وہ آپ کو اس کی سزا دے سکتی ہے اور اس کو ملنی چاہیے سزا اس میں سے. تو یہ بالکل فضول باتیں میں سمجھتا ہوں، یہ لوگوں کے اپنے پرسنل اوپینینز ہو سکتے ہیں، اپنی بیسس ہوتی ہیں. اس کو قتل کی بنیاد بنانا یا اس کو کسی لیول پہ جسٹیفائی کرنا، اس کی بالکل ہم ان لوگوں کی بھی مذمت کرتے ہیں اور ہم ان نظریات کی بھی مذمت کرتے ہیں. سیدھی سی بات. اب دیکھیں ان کومنٹس کو لے کے اٹ از ویری ایویڈنٹ کہ یہ بیس لیس کومنٹس ہیں، ایکسٹریم ویو ہے، اور بہت، بلکہ میں تو کہوں گا سیڈزم. ایک ذہنی بیماری ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونا، کوئی تکلیف دہ نیوز آپ کو ملے کہ کسی کے ساتھ کچھ حادثہ ہوا، اس پہ کچھ جشن منانا، خوشی منانا بیسڈ آن یور پرسنل ایکسٹریم ویوز جو بھی ہے. لیکن اسی کو لے کے، ان کومنٹس کو لے کے اب یہ بھی ایک ایکسٹریم دیکھی جا رہی ہے کہ سم پیپل آر سیئنگ کہ پاکستان از ویری انسیف اور سارے مرد ایسے ہیں، اور یہ پاکستانیت کا مسئلہ ہے. دس از اے پرابلم ڈیپ روٹیڈ ان بینگ اے پاکستانی. یہ میں نے ایسی اسٹیٹمنٹس بھی دیکھی ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ یہ جو چیز ہے، اس کو پہلی تو بات میں آڈینس کو بتا دوں، اس کا باقاعدہ نام ہے اس چیز کا. دے کین سرچ آن گوگل ریجیکشن وائلنس اینڈ ریجیکشن کلنگز. یہ 2 نام
اس کو دیے جاتے ہیں, اس طرح کے فینومینا کو. آپ سرچ کریں پوری دنیا میں ریجیکشن وائلنس اور ریجیکشن کلنگ سب سے زیادہ کہاں پہ؟ سب سے زیادہ کہاں پہ؟ آپ کو پاکستان نہیں ملے گا. پاکستان نہیں ملے گا. ہاں پاکستان میں کئی واقعات ہوئے, آپ نے دیکھا کہ ریجیکشن کلنگ کے بھی ہوتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کے بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے, فیملی ایشوز پہ قتل و غارت ہو جاتی ہے ہر جگہ. لیکن پوائنٹ از کہ ہاؤ کم یہ چیز ڈیپ روٹیڈ پاکستانیت میں ہے, اس کو میں جو ہے نا وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. جی اچھا علی بھائی, سب سے پہلی بات یہ اس واقعے کے بعد نا, جس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے جیسے وار لائک, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک فاگ ہوتی ہے, میڈیا فاگ ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں فاگ آف وار, اور اس کے اندر ایسی نیوز پھیلائی جاتی ہیں جس کے اندر نا جس کی کوئی بیسس نہیں ہوتی اور وغیرہ وغیرہ. اس معاملے میں بھی کچھ شروع میں یہی ہوا, جیسے ہی وہ قتل ہوا, جیسے ہی وہ چیز نیوز پھیلی, ایک فاگ کریٹ ہوئی بھی تھی. اس فاگ کے اندر جب کلیئرٹی نہیں تھی کسی کے, ہر بندے نے اپنے اوپینین دینا شروع کر دیا. کچھ نے اس کو پاکستانیت کا مسئلہ بنانا شروع کر دیا, کچھ نے اس کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ جو ہے مطلب یعنی اس کی آنر کلنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ فار ایگزامپل چونکہ یہ عورت فحاشی پھیلا رہی تھی یا کوئی ایسی کوئی بات, ایسا پہلے الزام لگایا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے اوپر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اچھا ہوا ہے, اور اس طرح کے بے تحاشا کمنٹس آنے شروع ہو گئے. یہ ساری چیزیں جو ہیں انویریفائڈ پوزیشن کے اندر جو ہے نا یہ باتیں شروع ہوئی تھیں. اس میں پہلے یہ بتانا چلوں کہ ایون دو یہ چیزیں پھیل رہی تھیں, اس کے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مینٹالٹی کہ کسی نے ان چیز کو بھی ویریفائی نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور باقاعدہ کچھ لوگوں نے ویڈیوز بنا دی ہوئی ہیں اس پہ جس کے اندر وہ اس کو پاکستانیت کا مسئلہ بھی بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں یہ جو آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ریجیکشن وائلنس اور انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس جو ہے وہ کافی زیادہ پریویلنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے, ایون ویسٹ کے اندر بھی پریویلنٹ ہے. باقاعدہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن بتاتی ہے کہ یو ایس کے 19% آف دا ٹینز اور ایڈلٹ جو ٹینز ہیں, ٹینز کے اوپر ہے کہ وہ جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ڈیٹنگ وائلنس کے حساب سے, اور ڈیٹنگ ریلیٹڈ وائلنس میں, جس میں بیسیکلی ریلیشن شپس کے ایشوز چل رہے ہیں, اور اس میں وائلنس میں آتا ہے. اور سیم کیس, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 60% آف دا کیسز جس میں وہ وومن, اور اس سے بھی زیادہ جو ریپ کیسز ہیں اس میں تو اس سے بھی زیادہ پرسنٹیج ہے, وہ یہ کہاں سے ہوتا ہے کہ وہ انٹیمیٹ پارٹنر کے ساتھ یعنی جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ کا ایشو ہوتا ہے. اور اس کے اندر سگنیفیکنٹ پرسنٹیج کس چیز کی ہے, ریجیکشن والے ایلیمنٹس. اور ہمارے پاس کئی ایگزامپلس بھی ہیں, مطلب یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایگزامپلز اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو صرف پاکستان میں ملیں گی یا اس طرح کی چیزیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ورلڈ اوور میں ہے, بلکہ ایک ریسنٹ ایک کیسز ہیں ہمارے پاس یہاں پر, ہاں جی, کچھ اس طرح کے کیسز, فار ایگزامپل ہاں جی اسکول شوٹنگ کے جو کیسز میں وہ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو فیمس اسکول شوٹنگ کے کیسز تھے اس میں کیا تھا, باقاعدہ بچے نے کیا کیا, ویڈیو پہ ریکارڈ کیا کہ وہ ایک سوشلی ریجیکٹڈ ہو رہا ہے, اور اس کو فیمیلز کے اوپر جو اس نے ایڈوانسز کیے, رومانٹک ایڈوانسز کیے, اس کی بھی ریجیکشن ہوئی. ہاں, جو انسل کلچر کی وجہ سے اس نے کیا کیا کہ اس نے بھی وہ سارا اپنا اینگر جو ہے اس کے اندر فرسٹریشن کیا ہے, وہ گن لے کے گیا اور اسکول کے اندر اس نے شوٹنگ کرنی شروع کر دی ہے. کولمبیا جو کولمبائن میسیکر ہے وہ اس کے بارے میں بہت مشہور ہے. اس کے علاوہ ریوا اسٹین کیمپ ساؤتھ افریقہ کی یہ لڑکی تھی, ٹھیک ہے, اس میں یہی ہوا تھا کہ بندے نے کس طرح کانفلکٹ ہوئی کس بیسس پہ ریجیکشن کی وجہ سے. یہ 2013 کا کیس ہے. ایک اور ہے جینیفر ڈاٹری 2010 کا USA کا کیس ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہی ہے کہ وہ واز کلڈ بائی اے مین ہو ہیڈ بین اسٹاکنگ اینڈ ہراسنگ اینڈ آفٹر ہی ریجیکٹڈ ہز رومانٹک ایڈوانسز ہاں جی. اور اس کے علاوہ بھی ربیکا شیفر 1989, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہے بلیک ڈالیا 1949, یس. اور اس کے علاوہ یہ ایلین اینڈم UK میں 2023, اور کئی مطلب اس طرح کے کیسز ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ریگولر ایلیمنٹ ہے جو کہ فینومینا ہے, اور اس میں یہ, اور ہمارے پاس اسٹیٹس بھی نہیں ہے جس پہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ پاکستانی فینومینا ہے یا وہ والا اس طرح کا معاملہ ہے. تو دس از آلسو رانگ. اور کراس کلچرل ہے, یس کراس کلچرل چیز ہے. اور صرف یہ بھی نہیں, اور ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہیے, اٹس ناٹ جسٹ اسپیسیفک ٹو وومن, بلکہ یعنی صرف فیمیلس کا قتل کامن نہیں ہے اس میں میلس کا قتل بھی کامن ہے. اچھا, اتنا کامن نہیں کمپیریٹیولی, لیکن پھر بھی ان کے کیسز ہیں. مثال کے طور پر یہ ٹریوس الیگزینڈر, ٹھیک ہے, اور یہ 2008 کے اندر جو ہے US کے اندر یہ جو ہے یہ بندہ مارا گیا تھا اپنی گرل فرینڈ کے ہاتھوں, بیسکلی اسی فردر ریجیکشن کی وجہ سے. اس نے اسے چھوڑ دیا تھا اور اس نے کیونکہ ایڈوانس نہیں کیا. اور اس طرح کے جاپان میں بھی ایک کیس کافی مشہور ہے, اس کی ویڈیو فوٹو بھی بہت پھیلی ہوئی تھی جس کے اندر اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی تھی اور چھری پاس ہی پڑی ہوئی تھی. تو یہ بھی اس طرح کے کیسز ہیں. تو میں ان لانگ اسٹوری شارٹ کہ یہ دس از اے
کیس پہلی بات یہ ہے کہ کراس کلچرل کیس ہے, ٹھیک ہے, ویسٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے, ویسٹ میں بھی رپورٹڈ ہے, یہ بھی ہے. یہ فینومینا کو پاکستانیت کے ساتھ جوڑنا یہ انفیئر انالیسس ہے. اس پہ میں بھی کلیئر کر دوں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, اس بات کا انکار نہیں کر رہے کہ یہ پرابلم نہیں ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پاکستانیت کے ساتھ جوڑنا. اچھا, پاکستانیت کے علاوہ کچھ لوگ اسلام کے ساتھ بھی جوڑیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ملا از رسپانسبل, مولوی از رسپانسبل, اور وہ کنیکشن وہ کیسے جوڑیں, سبحان اللہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دینی لوگوں نے ہمیشہ جو تعلیم دی ہے قوام کی, کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے, اور قوام آل ان آل ہوتا ہے. اور ہم نے اپنی ریلیجس ٹیچنگز کچھ اس طرح سے سوسائٹی میں پھیلائیں کہ مرد جو ہے وہ سربراہ ہے, عورت کا کوئی بھی نہیں ہے, عورت کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے نو کرنے کا. اس لیے یہ سوچ مردوں میں جب آئی, آگے ٹرانسلیٹ ہوئی, گھرانوں میں ہم نے یہ چیزیں دیکھیں, تو لہٰذا دس لیڈ ٹو دا مرڈر. سبحان اللہ, آپ کون سی چیز اٹھا کے, میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ملا سے یہ بات پوچھی ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ اسلام اگر قوامیت کا سبق دیتا ہے تو وہ اسلام کس کو کس کا قوام بناتا ہے؟ وہ شوہر کو بناتا ہے قوام. وہ رینڈملی کسی آپ کے اسٹاکر کو پکڑ کے کسی عورت کا قوام نہیں بناتا, نہ وہ کسی عورت کے یعنی کسی مرد کی یہ جرت نہیں ہے وہ کسی عورت کے ہو کسی اسپیکٹ سے وہ اپروچ کر سکے دینی پرسپیکٹو سے, کسی جگہ سے بھی نہیں ہے. اور بلکہ عورت کو اسلام نے بڑے پراپر طریقے سے امپاور کیا ہے اس اسپیکٹ میں. یعنی جہاں پہ ریلیشن شپ کی بات آئی, جہاں پہ شادی کی بات آئی, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس لیول پہ عورت کو اختیار دیا ہے وہ بڑی حیران کن بات ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. بڑا مشہور واقعہ, وہ بھی ریجیکشن کا بھی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے حدیث میں, اور حدیث صحیح بخاری کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا مغیث, اور اس طریقے سے ان کی وائف تھی سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا. اب یہ جو دونوں تھے, ان کو یہ دونوں پہلے غلام تھے, تو سیدہ بریرہ جو تھیں وہ جلدی آزاد ہو گئیں, اور جب وہ جلدی آزاد ہو گئی, ان کا شوہر ابھی جو ہے وہ غلام ہی تھے, تو اسلام میں یہ اجازت ہے ایسی خاتون کو کہ وہ چاہے تو اس نکاح میں رہے, چاہے وہ اس نکاح کو چھوڑ دے. اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہ ام الولد بھی تھیں. ام الولد کا مطلب یہ تھی کہ وہ یعنی اس کی بچے کی ماں بھی تھی, یعنی اولاد بھی تھی. لیکن جب اسلام نے اختیار دیا سیدہ بریرہ کو, سیدہ بریرہ شکل و صورت خوبصورت تھی ماشاءاللہ, تو وہ جب ان کو اختیار ملا تو انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی مجھے اسلام نے اختیار دیا, میں شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی. تو ہوا یہ کہ باقاعدہ صحابہ بتاتے ہیں کہ سیدنا مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو بعد میں آزادی ملی تو انہوں نے بڑی منتیں جدیں کی ان کی کہ آپ واپس میرے پاس آ جائیں, ہم دونوں دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں, اور آپ میری بیوی بن جائیں, ہماری اولاد بھی ہے. اور کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روتے روتے مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے, اور ان کی باقاعدہ رو رو کے ان کی آنسو جو ہے, ان کی آنسوؤں سے ان کی داڑھی گیلی ہو جاتی, اتنا روتے تھے. لیکن اس کے باوجود اچھا یہاں تک کہ لوگوں نے ترس کھانا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا کہ تم ایسا کرو, تم جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور تم جا کے ان سے سفارش کرواؤ. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے رسول کو اپنا قصہ بتایا. اللہ کے رسول نے ان کی حالت دیکھی کہ کتنی بری حالت ہوگی, مدینہ کی گلیوں میں مارے پھرتے ہیں, داڑھی گیلی ہے, آنسوں سے رو رو کے ہلکے بنے ہوئے ہیں بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیث کو کہا کہ آپ ایسا کریں. سیدہ بریرہ کے پاس گئے اور ان سے کہا خود اللہ کے رسول نے کہ تم ایسا کیوں نہیں, لو راجعتی ہی, آپ نے فرمایا تم کیوں نہیں ایسا کرتی کہ تم جو ہے نا واپس رجوع کر لو اس چیز سے. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اتأمرونی, کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں اس بات کا؟ یعنی آپ کے اللہ کی طرف سے حکم ہے, یہ وہی ہے, وہی کا آرڈر ہے, کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے پھر تو ریجیکشن نہیں ہو سکتی, پھر تو انکار نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا نہیں, انما اشفع, میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ لا حاجۃ لی فیہ, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی کلیئرٹی دی انہوں نے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی سفارش ہے یا حکم ہے, یعنی سجیشن ہے, ایڈوائس ہے یا حکم ہے. حکم تو اللہ کی طرف سے, حکم کا انکار نہیں کیا جا سکتا نبی کی بات کا. انہوں نے کہا نہیں, یہ اللہ کی طرف سے حکم تھوڑی, یہ میری طرف سے ایڈوائس ہے. اس کی حالت دیکھو, تمہاری اولاد کا باپ بھی ہے, محبت کرتا ہے تم سے, وہ دیکھو کس طرح. انہوں نے کہا میں نے نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل کچھ نہیں کہا, اور ان خاتون کو اختیار دیا گیا اور وہ خاتون رہیں اس کے بعد. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی اللہ کے رسول کی ایڈوائس کو انہوں نے انکار کر دیا. بالکل ٹھیک, یعنی اتنا اختیار اسلام نے دیا. تو کہاں جا کے ملائیت, کہاں جا کے اسلام. بھائی آپ کی اگر کوئی چیز آپ کے اپنے پرسنل کسی بندے کے اپنے پرسنل اور ایسا کلچر جس کا تعلق اسلام سے نہیں, اس کی وجہ سے کوئی چیز انفورس ہو رہی ہے, جیسے ہمارے یہاں آنر کلنگز ہیں, آنر کلنگز کا بہت بڑا ایلیمنٹ کلچرل ایلیمنٹ ہے, اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے معذرت کے ساتھ. اسلام میں آنر ہے, بالکل ہے, غیرت کا معاملہ ہے, لیکن وہ بالکل ڈفرینٹ طریقے کا. اس کو باقاعدہ اسلام نے ڈسپلن کیا ہے, اور اس کے کچھ قواعد اور ضوابط ہیں کس طریقے سے اس آنر کو آپ جو ہے نا ایکسپریس کر سکتے ہیں. اب کوئی بندہ اس کو کلچرل بیسس کے اوپر اسلام کا نام لے کے دکھائے, تو اس طریقے سے تو پھر کرسچینٹی کو کوئی لوگ استعمال کر کے کرسچینٹی کو گندا کر سکتے ہیں, کوئی جوڈائزم کو, اس سے جوڈائزم
جرنلزم کرسچینٹی یا اسلام کی ٹیچنگ تو نہیں بدل سکتے. اور دیکھیں آپ اس طرح مسئلہ حل کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ اس طبقے کو اٹیک کر دیں جس طبقے نے ایکچولی یہ مسئلہ حل کرنا ہے, یعنی 90% طبقہ اسلامک مائنڈیڈ ہے. ایسے ہی آپ ہٹ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہاری وجہ سے, اور آپ ممبر پہ جو بیٹھے دیکھیں آپ سب کو جنرلائز کر رہے ہیں کہ یار یہ انہوں نے ٹاکسک مسکولینٹی انہوں نے پھیلائی ہے, اور یہ جو ایکسٹریم پیٹریارکل سٹرکچر ہے معاشرے میں یہ مولویوں کے تھرو آیا ہے. یعنی آپ مولویوں سے پھڈا لے رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے, جنہوں نے جمعے کے خطبے دینے ہیں, جنہوں نے پبلک اوپینین بنانا ہے, آپ انہی کو جو ہے وہ بیش کر رہے ہیں. کیا یہ عقل مندی ہے؟ کیا اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ اس سے تو ڈسکارڈ اور پیدا ہوگا. آپ لیبلنگ کر رہے ہیں, آپ جنرلائزیشن کر رہے ہیں. اور مغیرہ نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر آپ کے اپنے کوئی پرسنل بیڈ ایکسپیرینسز ہیں, یعنی آپ کے خاندان کے مردوں نے آپ کے ساتھ ٹھیک رویہ نہیں رکھا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب کو اسی طرح سے دیکھنے لگ جائیں, سارے مردوں کو ٹارگٹ کر لیں. آپ کچھ جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, مغیرہ بھائی کی ایگزامپل بہت ماشاءاللہ زبردست ایگزامپل ہے. اس سے ہمیں ایٹ لیسٹ ایک چیز کلیئر ہوتی ہے کہ اگر کوئی ریجیکشن والا کیس ہے تو اسلام کا رویہ جو ہے نا کسی بھی کیپیسٹی پہ اس کو ایک وائلنس کی انسٹیٹیوشن بالکل بھی نہیں کرتا, کیونکہ یہ ایک کلیئر کٹ ایگزامپل ہے کس کی, کہ جس کے اندر ریجیکشن ہوئی ہے ایسے. اور ریجیکشن وائلنس پھر یہاں پر یہ واقعہ باقی چیزیں اگر کرے نہ کرے, یہ چیز اسٹیبلش کر دیتا ہے کہ کسی بھی کیپیسٹی میں ریجیکشن کے ساتھ جو وائلنس آتا ہے وہ بالکل بھی انسٹیٹیوٹیڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ کمانڈیڈ ہے نہ انسٹیٹیوٹیڈ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز سب سے پہلی میں کہتا ہوں کہ ٹیک اوور ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. دوسری طرف ایک اور ریئیکشن جو کیا ہے کن کا ہے, وہ کچھ فیمنسٹ کا ریئیکشن, ٹھیک ہے, جن کا سلوگن شروع ہو گیا کیا کہ ناٹ آل مین بٹ ایوری ٹائم اے مین. یہ آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ گروپس جو ہیں نا وہ ایک پولیٹیکل ایلیمنٹس کرنے شروع پالیٹکس کرنے. جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ جو ایک تو مولویوں کے اوپر یہ شروع ہو گیا, ٹھیک ہے نا. جیسے سوری میں ایڈ کر دوں کہ وہ اسلاموفوبس کا بھی ایک سلوگن ہے نا کہ ناٹ آل مسلمز آر ٹیررسٹ بٹ آل ٹیررسٹ آر مسلمز. ہاں بالکل, انہوں نے وہیں سے بورو کیا, یہی گیم انہوں نے کھیل رہی ہیں. فیمنسٹ اپنا یہاں پر جھنڈا گاڑ رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے یہ باقی جو ہیں, بلکہ ٹک ٹاکرز بھی اپنا اب جھنڈا گاڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کس طرح کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں موقع ملا ہے, ہمیں حقوق نہیں مل رہے, ہمیں حقوق نہیں مل رہے. وہ اب وہ کچھ جو ہے نا وہ بھی ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ میں بھی ریجیکٹ ہوئی تھی, میں یہ ہے میرے ساتھ نہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے, مطلب یعنی وہ چیزیں ایوری بڈی از ڈوئنگ سم تھنگ, ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے یہ جو بات کی کہ جو مطلب مولویوں کو ٹارگٹ بنانا, جنرلائز کرنا, اسلاموفوبس نے اپنا جھنڈا گاڑنا شروع کر دیا اس کیسز پہ. تو یہ بڑا ہی ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیکس کیس ہے اور اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنا ضروری ہے. ایسے ہی. اچھا, اب اس میں ایک ایکسٹریم ریئیکشن ایک اور ہے. وہ ایکسٹریم ریئیکشن یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے آئی جی اسلام آباد پولیس ہیں, انہوں نے بھی جو اس کیس کے ساتھ ڈی بریفنگ کے ساتھ ایک ایڈیشنل باتیں کہنا شروع کر, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا, فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ اٹ از نیسسری ٹو گیو اے کلیئر میسج. یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بھی ہماری بہن, ڈاٹر, ینگسٹر از بیکمنگ اے سوشل میڈیا انفلوئنسر, اور سوشل میڈیا انفلوئنسر بن رہی ہے اور پرسیو کر رہی ہے ایز اے پروفیشن, ٹھیک ہے, یا ہابی, یا ایون اپنی بریڈ اینڈ بٹر کے لیے, یعنی اپنے کھانے پینے کے لیے بھی, دین وی ہیو ٹو انکریج اٹ. تو ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. اب مجھے بات بتائیں, یہ دوسرا ایکسٹریم ہے, یہ ایک اور ایکسٹریم ہوگی, ٹھیک ہے, کہ آپ کہیں کہ اس میں یعنی اس سارے واقعے کے اندر, ٹھیک ہے, کیا بالکل بھی پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کو اچھا حماس بھی ایک میں تھوڑی سی ایڈ کروں اس بات پہ. دیکھیں, جب ہم وکٹم بلیمنگ کے کانسیپٹ کو لے کے آتے ہیں, مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یہ بہن کو مثال کے طور پہ یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جی وہ ٹک ٹاک بناتی ہیں, وہ چونکہ ٹک ٹاک میں فیمس ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے, مردوں نے اپروچ کرنا شروع کر دیا, تو فوراً ایک لیبل لگ جائے گا وکٹم بلیمنگ. کیوں وکٹم بلیمنگ کا مطلب کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ایسی پرابلم کے ساتھ ایک ایسی چیز کو جوڑ دیا ہے جو کہ بنتی نہیں تھی. یہی ہے نا پرابلم. اچھا, یہاں پہ تو آپ فوراً وکٹم بلیمنگ کے اوپر آ جاتے ہیں اور فوراً اس بندے کو وکٹم بلیمنگ کے تانا دے دیتے ہیں, اس پہ ٹیگ لگا دیتے ہیں, اور خاص طور پہ ریلیجس طبقے کو بہت زیادہ دیا جاتا ہے. لیکن یہ بھی تو اس کاز کو جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ. اگر آپ غور کریں تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے اس کلچر کو پروموٹ کرنا ہے, بیکاز ان ہز مائنڈ ایکچولی ہی تھنکس کہ یہ پرابلم اس کلچر کی وجہ سے ہوئی ہے, اب ہم نے اس کلچر کو زیادہ بہتر بنانا ہے تاکہ یہ پرابلم, یعنی ہی از آلسو لنکنگ دیٹ. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دی نیوئنس ہیئر. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ہم ریلیجس طبقہ جب آپ کو اس کے ساتھ نہیں اس چیز کو جوڑ رہا, تو پھر آپ انڈائریکٹلی ایک نیگیٹو سینس میں تو اس کو جوڑ رہے ہو انڈر دی ہیڈنگ آف کہ جی. تو اللہ معاف کرے, یہ جو اس طرح کی چیز ہے کہ اگر کوئی, دیکھیں ہم بات سمجھتے ہیں کسی خاتون کا, کسی بچی کا
ٹک ٹاک بنانا اس طریقے سے کہ وہ اپنے آپ کو کیمرے کے سامنے لے کے آئے, چاہے وہ اس بچی کو چھوڑیں ہم کسی بھی طریقے سے. ہم نے تو ایون خواتین جو حجاب پردہ ہیں ان کے بارے میں ہماری یوتھ کلب کی پالیسی بڑی واضح ہے. ہم تو اپنی بہنوں کو نہیں لے کے آتے, پسند نہیں کرتے اس چیز کو. وہ ایک الگ چیز ہے, ہم اس کو ایک الگ چیز ہے, وہ اس کی غلطی اور اس کی کمی کوتاہی اس کو ہم نے ہر جگہ پہ ایڈریس کیا, دیٹس اے ویری ڈفرنٹ میٹر, اور ہم اس کو ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن اس واقعی کی بیسس کے اوپر ہر بندہ اپنے اپنے فائدے اٹھا رہا ہے. کچھ اس کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے جی, کوئی بندہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ اپنے فیمنسٹک آئیڈیاز کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی مسلمانوں سے اپنا جو ہے ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے, کوئی بندہ پاکستانیت کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے. یعنی ہر بندہ تو پالیٹکس کر رہا ہے یہاں پہ, بیچارہ مولوی نہیں کر رہا, مولوی نہیں کر رہا, مولوی کو سارے چلو ہم بھی کر لیتے ہیں. اللہ معاف کرے, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمیں شرم آنی چاہیے, ہم کس طرف جا رہے ہیں. اللہ معاف کرے, اتنے بڑے سانحے کو ہمارے ہوش و حواس کی طرح گئی, سیدھی سی بات. اس میں بھی ایک چیز ایڈ کر دوں کہ دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ اسلام کو, مسلمانوں کو, مسلمانیت کو بلیم کر رہے ہیں, تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ ٹاپ 10 سیریل کلرز نکالیں, ان کی لسٹ نکالیں وہ کس کنٹری سے ہیں. ایسے ہولناک واقعات ہیں, ایسے مطلب ناقابل یقین, اور کئی ایسے ہیں جو صرف فیمیلز کو قتل کرنے والے, فیمیلز کو قتل کرنے والے, ایسے فیٹشز آپ کو مل جائیں گی جو ویسٹرن سوسائٹی میں ایسے سائیکوپاتھس آپ کو مل جائیں گے کہ آپ کی روح کانپ جائے گی. اور وین یو کمپیئر دوز کیسز ود مسلم کنٹریز, تو واٹ یو ول ریئلائز از کہ یہاں پہ اسٹل بہت کم ہے. ہم اگین جسٹیفائی نہیں کر رہے, بہت غلط ہے اور درست ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ اس کو مل کر درست بھی کریں گے ہر اینگل سے. ابھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں, بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ عقل کے ناخن لو. اسلام تھوڑا بہت جتنا ہے ہمارے ملک میں, اسی کی وجہ سے تو کچھ کرائمز کم ہیں, اسی کی وجہ سے ہی تو کچھ کنٹرول ہے, اور آپ اسی کو بلیم کر رہے ہیں, آپ اس طبقے کو بلیم کر رہے ہیں, یعنی کہ ان سے پھڈا لے رہے ہیں. میں نے جیسے پہلے بھی کہا 90% طبقہ, اور جنہوں نے ممبر سنبھالے ہوئے ہیں ان کو تو ہم نے جا کر باقاعدہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اب آپ اس پہ بھی ایجوکیٹ کریں, اس پہ ایڈریس کریں, اور ہم سولوشن پہ بات کریں گے کہ پہلی چیز ہمیں اپنے ممبر اور محراب سے ان پرابلمس کو ایڈریس کرنا چاہیے. بالکل. میں یہاں پر نا ویسے ایک کیویٹ ایڈ کرتا چلوں, وہ یہ ہے کہ پھر لوگ ایک اور اعتراض اٹھاتے, کہتے کہ اب ہوگا یہ ٹھیک ہے, جیسے کہ کچھ لوگوں نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ پھر دیت کو اپیل کرے گا, ٹھیک ہے, یہ قتل ہو گیا, ٹھیک ہے, اور وہ کہے گا یہ آپ کے اسلام کو ہی اپیل کرے گا, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. جیسا کہ کئی لوگوں نے پہلے اس طرح کے کیسز کر کے, مرڈر کر کے, اس کے بعد جو ہے وہ دیت کو مطلب یعنی اپیل کیا, ٹھیک ہے, اور وہ نکل گیا. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ اس طرح کا جو لوپ ہول کو یوٹیلائز کرنا, بالکل کیا یہ لوپ ہول ہے بھی کہ نہیں, کیا چکر ہے؟ ویسٹ میں پورا لا کی ایک وہ اسکول آف تھاٹ موجود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ برے سے برے مجرم کو بھی چانس دینا چاہیے, تو ان کے ہاں بھی تو ایسی شک موجود ہے. لائف امپریزنمنٹ ہوتی ہے, اور لائف امپریزنمنٹ پوری لائف کی نہیں ہوتی, وہ 30-35 سال 40 سال ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے, پھر دوبارہ جا کے وہ دوبارہ وہ کلنگس کرنا شروع کر دیتے ہیں, دوبارہ ان کو ڈالا جاتا ہے. بڑا کامن فینومین ہے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. میں اگر اسلامک پرسپیکٹو سے بات کروں تو دیکھیں, شریعت کے اندر بالکل دیت کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے, لیکن شریعت کے اندر جہاں پہ بھی دیت کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ قتل خطا کے ساتھ ہے, وہ قتل خطا کے ساتھ ہے. جس بندے نے اس طریقے سے کوئی میسیکر کیا ہو یا اس نے اللہ معاف کرے فساد پھیلایا ہو, تو پھر یہ معاملہ بہت سخت ہوتا ہے. بالکل اس موقع پر پھر یہ بحث نہیں ہوتی کہ قتل جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا ایسے دور چھوٹ اور جو چھوڑ دو. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اس معاملے میں, اور ایون اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے شریعت میں, میں آپ بتاتا ہوں شریعت کس طریقے سے کرپشن اور فساد کو روکنے کے لیے کتنی پریکٹیکل ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک قتل ہوتا ہے اور وہ قتل خطا ہوتا ہے, اس کے اندر دیت اپلیکیبل ہوتی ہے, اس کے باوجود کئی جگہوں پہ حاکم یا قاضی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم اس کو دوسری آپشن کی طرف نہیں جانے دیں گے. وہ روک سکتا ہے, اس کو اللہ نے اختیار دیا, کس وجہ سے, فساد کو روکنے کی وجہ سے. تو بالکل ایسے انسٹنسز آپ کو مل جائیں گے, جیسے کہ 3 طلاقوں کے مسئلے کے, اگرچہ بات تھوڑی سی کنٹروورشل ہے, جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ علماء کا یہ کہتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ایک ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, خواتین کو تنگ کر رہے ہیں, بھئی آپ کو 3 طلاقیں کٹھی دے کے چلو جی, اور اس کے بعد میں رجوع بھی کر رہے ہیں,
تو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح تو آپ عورتوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اس قانون کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اوپینین تھا وہ اس بیسس پہ تھا کہ جس بندے نے 3 طلاقیں کر دیں میں اس کو رجوع نہیں کرنے دوں گا, یہ نہیں کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا. تو کئی دفعہ آپ کو جو ہے حاکم یا قاضی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایون دو یہاں پہ آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے لیکن ہم نہیں کریں گے کیونکہ فار دا گریٹر گڈ ہم اسی آپشن کے اوپر جائیں گے اور آپ کو سزائے موت ہوگی. مطلب بالکل ہو سکتا ہے, مطلب یہ تو باتیں اتنی بے وقوفانہ ہیں, یعنی وہ بندہ جس کو دین کا بیسک پتہ ہے وہ بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. اب یہ کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ معاملہ کورٹ پروسیجر اور اس کی جو پہلے ہی جو ہمارے مسئلے ہمارے بیسک جسٹس کے مسئلے ہیں ان کو لے کے وہ اسلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو چاہیے کہ وہ نہ کہ جو لیگل اسلام کا لا ہے اس پہ وہ حملہ کرنے پہ بہت جلدی بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پروسیجرل مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اور یہی جو فار ایگزامپل کہ کوئی امیر بندہ قتل کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیت کر کے چھڑوا لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے غریب ہے. اگر ایک ایسی عوام ہے, ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ جسٹس پہلے ہی کم مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بڑا بندہ پہلے ہی آزاد پھر رہا ہے اور کم طبقے کو آزاد نہیں مل رہا, وہاں تو بلکہ یہ فساد کا باعث ہے, بلکہ یہاں اگزامپل دینی اور بنتی ہے کہ ایون بڑے کو بھی پکڑا جائے گا. سبحان اللہ. ایسے اچھا, میں ایک اور انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو کہ یہ جو لوگ اسلام کو بلیم کر رہے ہیں, جو اپنے آپ کو, ہم تو ٹیگ نہیں لگاتے لیکن وہ خود اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں کہ ہم لبرلز ہیں, وہ لوگ جب اسلاموفوبک ایونٹس ہوتے ہیں تب خاموش کیوں نظر آتے ہیں؟ میں سینکڑوں ایسے انسیڈنٹس ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ہماری حجابی سسٹرز, ان پہ نائف اٹیک ہو رہے ہیں, ان کے حجاب اتارے جاتے ہیں, قتل بھی ہوئی ہیں, کئی سسٹرز قتل کر دی گئی ہیں, اور ان کے یہ ساری چیزوں میں ویئر آر دے, ویئر از دیئر وائس؟ کیا وہ ایک ہیومن بینگ نہیں ہے جس کے ساتھ اسلاموفوبک انسیڈنٹ ہوا ہے, جس میں نائف اٹیک ہوا ہے, جس کو کسی اسلاموفوب یورپین سائیکوپاتھ نے مار دیا ہے؟ تب کیوں نہیں یہ بولتے؟ ایک تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں دیکھنی چاہیے. پھر دیکھیں کہ یہ جو ایکسٹریم ذہنیت ہے, اس طرح کے کمنٹس آپ دنیا کے موسٹ ترقی یافتہ کنٹریز اٹھائیں اور ان کی کوئی ایسی پوسٹ دیکھیں جس میں کوئی بہت ہی ماڈرن انفلوئنسر, میں اس بچی کو اب بالکل آئسولیٹ کر رہے ہیں, ہم اس بچی کی بات کر چکے ہیں, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اب ہم اس کی بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کوئی ایسی پوسٹ اٹھائیں, اور ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں جس میں کوئی بہت بڑی انفلوئنسر جو ہے لیٹ سے اس کا قتل ہو جاتا ہے, تو آپ کو سیم ملتے جلتے کمنٹس گوروں کے بھی نظر آئیں گے. سم آف دیم ول بی میکنگ جوکس, سم آف دیم ول بی ہنس رہے ہوں گے اور انسینسٹیو کمنٹس ہوں گے. بلکہ آپ ابھی غازہ میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے, سب سے زیادہ انسینسٹیو کمنٹس, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں ان کی آبادی نے بہت آواز بھی ریز کی ہے, الحمدللہ, دیٹس گڈ. لیکن آپ کو انہی کی آبادی میں انتہائی سائیکوپیتھک کامنٹس, انسینسٹیو کامنٹس بھی مل جائیں گے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے, ان بچوں کو مار دینا چاہیے, اور یہ بچے ٹیررسٹ ہیں بڑے ہو کے. تو وہ چیزیں آپ کو کیوں نہیں نظر آتی؟ آپ کو وہاں پہ تو یہ نہیں کہتے یہ یورپین مسئلہ ہے, یہاں پہ آپ کہہ دیتے ہیں پاکستانیت کا مسئلہ. بالکل بالکل, بہت زبردست پوائنٹ آپ نے ایڈ کیا ہے. اچھا, میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جیسے میں نے بھی بات ذکر کی نا کہ قتل عمد اور قتل خطا کے حوالے سے, تو یہ بات واضح رہے کہ میری مراد اس سے قطعاً یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر قتل خطا جو ہے وہ اگر ایک بندہ جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو وہ دیت کا مسئلہ نہیں ہو سکتا. دیت ہو سکتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. میرا کہنے کا مطلب وہاں پہ یہ تھا کہ پرائمرلی جو دیت کا جو آئیڈیا ہے نا وہ مینلی ایسوسیٹیڈ ہے قتل خطا کے ساتھ. قتل عمد میں بھی دیت ہو سکتی ہے, وہاں پہ اصل چیز قصاص ہوتی ہے, قصاص ہوتی ہے, وہاں پہ ایکوالٹی, یعنی جو آپ نے قتل کیا لیکن فمن عفی ہے, جس کو معاف کر دیا تو وہاں پہ معاف کر دیا جائے. لیکن وہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حکومت کو یہ دیکھنا ہوتا ہے, اسٹیٹ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے, قاضی کو دیکھنا ہوتا ہے کہیں کرپشن اور فساد تو نہیں ہو رہا, کیونکہ ہر دوسرا بندہ اگر, کیونکہ کئی دفعہ مالدار کیا کرتا ہے, اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس مال ہے, میں آرام سے پیسے کا جھانکا دے کے میں تو بچ سکتا ہوں. تو ایسے موقع پر قاضی کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو روک سکتا ہے کہ نہیں, ہم آپ سے قصاص ہی کروائیں گے, یہاں پہ قتل خطا والی بات یعنی دیت میں نہیں کرنے دوں گا آپ کو. جو کیسز پبلک ہو جاتے ہیں, پبلک ہو جاتے ہیں, ہائی پروفائل کیسز, جس میں ایک امپریشن آف جسٹس, یعنی اس علاقے میں جو امپریشن آف جسٹس ہے اور مقاصد شرعیہ ہیں ان کے اوپر ایک افیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ نا انسانی جان کی قیمت کا مسئلہ ہے. اگر اس طرح کی کلچر پروموٹ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ پیسوں سے بندہ بچ رہا ہے اور دیت میں, تو ایسے موقع پر وقتی طور پہ ایسے معاملات میں دیت کو کچھ دیر کے لیے اپلیکیشن کے بعد, قانون آپ نہیں چینج کر سکتے, جیسے شریعت کو نہیں چینج کر سکتے, لیکن اس کی اپلیکیشن کو آپ وقتی طور پہ کچھ نہ کچھ یعنی آپ بدل سکتے. جیسے کہ سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں معروف ہے کہ انہوں نے کچھ دیر کے لیے جب قحط سالی ہوئی تو انہوں نے جو ہاتھ کاٹنے کی سزا کو کچھ دیر کے لیے اس کی اپلیکیشن کو روک دیا. قانون کو نہیں بدلا, قانون نہیں بدل سکتا, شریعت کو نہیں بدلا جا سکتا.
تو دیت ہمیشہ رہے گی, لیکن وقتی طور پہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اس ٹائم غلط کرپشن اور فساد پھیل رہا ہے, آپ اس کو مس یوز ہو رہا ہے, ہاں مس یوز ہو رہا ہے, تو اس وقتی طور پہ آپ اس کو روک سکتے ہیں, اس کی اپلیکیشن کو آپ روک سکتے ہیں. بالکل صحیح. اب آلٹر یا موڈیفائی کر سکتے ہیں. کچھ سولوشنس پہ اب آتے ہیں ہم, اور لیسنس ٹو لرن, کیونکہ ہر واقعے سے لیسن اخذ کرنا یہ ایک اسمارٹ مسلم کی ذمہ داری ہے. تو سب سے پہلے لیسنس ٹو لرن فار آر ینگ بوائز. وہ جو لڑکا جس نے قتل کیا 22 سالہ عمر ہے غالباً, اور ایک گورنمنٹ آفیسر, ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر کا بیٹا. اب اس کی فیملی پہ بھی جو ایک پہاڑ گرا ہے, اور جس کرب میں اس وقت وہ ہوں گے, اوبیسلی اس کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, لیکن ہز لائف از گون ٹو بی آنیسٹ, اور اس نے اپنی لائف تباہ کر لی. لیکن یہ یہاں تک جو واقعہ یہ گیا, اگین اس کا حل کیا ہے, ہم اس پہ بات کریں. ہماری یوتھ کو کیا کرنا چاہیے. ہمارے کئی نوجوان جو ان امپلائڈ ہیں, ٹک ٹاک پر بیٹھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, اور اس طرح سے چلیں, ایک ہے کہ کوئی انفلوئنسر اپنا حسن دکھا رہی ہے, لیکن بوائز کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا, وہ اس پہ اگر ہم بات کریں کہ کیا. علی بھائی, میں اس میں آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. میں یہاں ایک, ہم اس پورے واقعے کو, ٹھیک ہے, جو معاملہ ہے فحاشی کا, جو ہمارے یہاں پر کچھ کامن ہے, جو پھر آپ کہہ لیں کہ جس میں ہم انڈیسنٹ بیہیویئر ہے, حرام بیہیویئر ہے, حرام ریلیشن شپس ہے, ہم اس سے دور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یعنی جو بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے ایک پری ٹیکسٹ میں ہی ہوا ہے, اور وہ پری ٹیکسٹ کیا ہے کہ ایک کلچر ہے. کون سا کلچر ہے؟ ٹک ٹاک والا کلچر ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کلچر کے علاوہ ایک مینٹیلٹی بھی ہے. کون سی؟ ریلیشن شپس والی مینٹیلٹی ہے, کہ میں اپروچ کروں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والی, یہ والی مینٹیلٹی. اس لڑکے کی یہ والی مینٹیلٹی بھی ہے اوپر سے, کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے ڈسپلے کری ہے, اس کا مطلب میرے پاس حق آ گیا, کہ مطلب یعنی میں اس کو جا کے اپروچ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یعنی لڑکوں کے اندر بھی وہ سیم چیز آگے مطلب بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, لڑکیوں میں بھی بڑھتی چلی, مطلب میں آئی ایم ناٹ مطلب یعنی ون سائڈ پہ نہیں کر رہا, لیکن لڑکوں کی بھی مینٹیلٹی کیا ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میرے لیے فری رین کھل گیا, چونکہ کوئی اپنے آپ کو دکھا رہا ہے تو اٹ گیوز می دا رائٹ. ٹھیک ہے کہ میں جو مرضی کروں. یہ والی بھی چیز, ایک میل ایگو والا ایلیمنٹ بھی بیچ میں آ گیا. ٹھیک ہے, دوسری طرف لڑکیاں جو ہیں ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کی جو کچھ ایکشنز ہیں ان کے کچھ کانسیکوینسز بھی ہیں. ایک کلچرل کانٹیکسٹ بھی ہے چیزوں کا, ٹھیک ہے, جس میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہمارے کلچر اور ان چیزوں کو ان کا احتیاط رکھنا, بلکہ ہر لیول پر, ہر گورنمنٹ میں, ہر جگہ پر یہ چیز ہوتا ہے کہ آپ کو کانٹیکس کا, یا لوگوں کو جو عوام کا زیادہ ڈومیننٹ اوپینین ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے موو فارورڈ اور بیکورڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے بھی اس چیز کا نہیں خیال کیا تو لڑکے بھی اس چیز کا نہیں خیال کر رہے. ایسا ایسا ایک آپ نے کیا کیا کہ ایک کلچر بنا دیا ایسی چیزوں میں جس میں لڑکوں کی بھی ایگوز جو ہیں وہ اور طریقے سے آپریٹ ہو رہی ہیں, اور لڑکیوں کی بھی مینٹیلٹی جو ہے وہ اور طریقے سے آپریٹ ہو رہی ہے. اب اس سارے سینیریو کے اندر نا آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے میں ملٹی لیئر میں یہ چیزیں موجود تھیں. کیا لڑکا اور وہ جو لڑکی تھے اگر آپس میں بات کرتے بھی تھے یا نہیں کرتے تھے, جو بھی تھا, کیا ان کا وہ پہلی بات ہے جائز تھا ہی کہ نہیں تھا یہ باتیں کرنا یا ملنا یا اس طرح ملنا ملاپ کرنا. ٹھیک ہے, کیا لڑکی کے لیے بھی یہ جائز تھا کہ اس طرح سوشل میڈیا پہ جا کے لڑکوں کے ساتھ یا ویسے ہی باقیوں کے ساتھ اس طرح پبلکلی اپنے آپ کو ڈسپلے کرنا اور اس کو ایک زینت بنا کے پیش کرنا. مطلب یہ بھی چیزیں بھی نہیں تھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مطلب یعنی وہ بہت ہی کوئی فحاشی تھی یا یہ تھی, لیکن پھر بھی جس لیول پر ہمیں بھی اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم یعنی اس طرح بھی جو بیسک ڈسپلے ہے وہ بھی کریں. بالکل, ہم گرلس کی بھی ذمہ داری کی بات کریں گے, لیکن اگر بوائز کی ذمہ داری کی بات کی جائے تو دیکھیں اسلامکلی اسپیکنگ فارغ رہنا ضرورت سے زیادہ. جب آپ فارغ ہیں, کوئی کام نہیں ہے, کوئی گول اورینٹیڈ ایمبیشنز نہیں ہے آپ کے لائف میں, گول اورینٹیڈ لائف نہیں ہے, تو پھر ہر وقت جب آپ ان پلیٹ فارمس پہ بیٹھو گے, اسنیپ چیٹ ہو گیا, ٹک ٹاک ہو گیا, تو وہاں پہ تو ٹو بی آنیسٹ یہ چیزیں ہیں. میں اس بچے کی بات نہیں کر رہا, میں اب دوسری سائڈ کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ کو بہت فحاشی مل جائے گی, اور یو ول فال ون ڈے, یو ول کیپ سینگ, کیپ لکنگ, اور اس سے آپ کی جو ہے وہ ایک بھڑکے گی, ڈیزائر اندر کی بھڑکے گی, اور پھر شیطان حاوی ہوتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ ایک پوری انڈسٹری ہے اس کے پیچھے, آپ سمجھ گئے ہوں گے, جو اور اکساتے ہیں جذبات کو اور وہ ڈیزائر کو اور لسٹ کو اور جو شہوت ہے اس کو. ایک تو یہ کاز نظر آ رہی ہے. دوسری کاز نظر آ رہی ہے کہ نظروں کی حفاظت نہ کرنا. تو مغیرہ بھائی, اس میں اسلامکلی وٹ وی کین ایڈوائز دا بوائز, کہ اب کیا سیکھنا کیا ہے اس عبرت ناک واقعے سے بوائز نے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علی بھائی, میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس کے بارے میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا, اپنے لیے بھی, ساروں کے لیے بھی, کہ وی نیڈ ٹو یعنی دس از اے وارننگ, اور یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے. یہ واقعہ ہمارے لیے ایک
جسے کہتے ہیں نا نشان عبرت ہے اور اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے کہ سدھر جاؤ، ورنہ پھر اس طرح کے بھی کیسز ہو سکتے ہیں. اور اللہ معاف کرے یہ ایک کیس ہے، اللہ نہ کرے اور کیسز اس طرح کے ہوں. تو ایسے اور میں بتاؤں جتنا مرضی آپ سسٹم کو اسٹرانگ کر لیں، جتنا مرضی آپ ویسٹرن سسٹمز کو دیکھ لیں جہاں پہ ہم بہت زیادہ مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ قانون بڑا سخت ہے، وہاں پہ یہ کلچرل ایشوز نہیں ہیں، وہاں پہ نہیں، وہاں پہ بھی یہ پرابلمس ہو رہی ہیں، ہر جگہ ہوں گی. اور یہ آپ کو سخت سے سخت سسٹم میں ہوں گی کیونکہ فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ایسے موقع پر وی نیڈ ٹو ری تھنک کہ کیا ہم نے لیزرڈ ہول کی طرح ہر پلیٹ فارم جو ایگزسٹ کر رہا ہے اور اس کے مقاصد اور آبجیکٹیوز بالکل اسلام کے فنڈامنٹل سے ڈس ایگری کرتے ہیں. یعنی ٹک ٹاک کا کلچر جو ہے فنڈامنٹلی اسلامک آئیڈیالوجی سے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، بالکل وہ ایگری نہیں کرتا یار. پلیز دیکھو آپ بس کچھ، لیکن ہمارے کچھ لوگ الٹا کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے اس پہ بات ہی نہیں، یہ وکٹم بلیمنگ ہو جائے گی، آپ نے اس کو پروموٹ کرنا. ہاں اس کو پروموٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ معاف کرے. پھر آپ ایک جب قانون بندہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، قانون جس نے قانون کو، وہ اگر اس طرح کی باتیں کرے گا کل کو، وہ ان پرابلمس کو جو کازز ہیں ان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی لیول پہ نہیں روکنے والا یا اس کو وہ پروموٹ کرنے والا، تو اللہ معاف کرے پھر ہم کیا لے سکتے ہیں. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ جو باحیا ہے، باشرم ہے، جو واقعی اس لیسن سے سیکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کلچر سے باہر نکلے. ٹک ٹاک چھوڑ دے، سیدھی سی بات ہے. اور ٹک ٹاک اگر استعمال بھی کرنا ہے تو بہت لمیٹڈ، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ وہ انڈر دی سپرویژن آف پیرنٹس، یا پھر کوئی بہت ایک، اگر میں نے آج تک علی بھائی جتنے بھی سنجیدہ لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے کام کیا، وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، وہ فیس بک پہ بھی نہیں ہے. صحیح، فیس بک پہ بھی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے. اور واقعی جو پروڈکٹیو ہے، بہت کم لوگ ہیں، مجبوری جن کی ہے ڈیو ٹو سم ریزن، ان کے بھی ایون اسکالرس کو، سنجیدہ لوگوں کو، ان کے ایڈمنس ہوتے ہیں جو ان کے پیجز کو رن کرتے ہیں، وہ بڑے فوکسڈ ہوتی ہے چیزیں، دے آر مینیجنگ. اور وہ بیچارے اس کلچر کا، یہ پھر کنزیومرز کون ہے اس کے، وہ سارے وہ بچے ہیں جو فرسٹریٹڈ ہیں، جو پریشان ہیں اور وہ پرابلم کا شکار ہو رہے ہیں. تو اگر آپ ایک ویشیس سرکل کے اندر اس کنزیومرزم کا پارٹ بننا چاہتے ہیں جس میں آپ کو ایک الٹی سیدھی چیزیں دی جا رہی ہیں اور یو آر جسٹ ایکچولی اینڈ دے آر فیڈنگ آن یو ان فیکٹ، تو پھر اب آپ پھر اس میں سے کیا. تو میں آئی وڈ جسٹ ایڈوائز فرسٹ آف آل کہ پلیز سب سے پہلے بھائیوں اور بہنوں، خدا کے لیے، اللہ کے لیے، یہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے پلیٹ فارمس کو چھوڑیے. یہ لٹرلی آئی ایم سیئنگ کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کی ہدایت ہے آپ کو، ایک عبرت ہے ہمارے سب کے لیے. لیکن لیٹس بی ریئلسٹک مغیرہ بھائی، پیپل ول ناٹ لیو ایون اف دے وانٹ ٹو. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک ریگولیشن اور ایک لاز ہونے چاہیے. ایک مسلمان کا جو رویہ ہے نا، وہ اس حدیث سے بہت واضح ہوتا ہے، حب الجاہ اور حب المال والی. مغیرہ بھائی اگر آپ وہ بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا، اگر کسی بھیڑ ہے یا بکریاں ہیں، ان کے اوپر کوئی بھوکا بھیڑیا، دو بھوکے بھیڑیے جو ہے نا، وہ اتنا حملہ نہیں کرتے اور نقصان نہیں کرتے جتنا دو چیزیں، انسان کو مال اور انسان کو جو ہے نا جاہ، جسے کہتے ہیں پاپولیرٹی، یہ جتنا تباہ کرتی ہے انسان کے ایمان کو. تو اب یہ دونوں چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. ٹک ٹاک کلچر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاپولیرٹی از ڈائریکٹلی لنک ٹو منی، پیسہ. آپ جتنے زیادہ پاپولر ہوں گے اتنے زیادہ آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں پیسے کمانے کی، اور جتنے زیادہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے آپ اتنا زیادہ انویسٹ کریں گے اور اتنا زیادہ آپ پاپولر ہوں گے. دونوں چیزیں ایک دوسرے کو فیڈ کرتی ہیں. اب یہ دونوں چیزیں جہاں پہ ہیں، اب یہاں سے یہ آپ کے ایمان کو اس طریقے سے حملہ آور ہیں، اس طریقے سے آپ کا ایمان کو خطرہ ہے جس طریقے سے بھوکے بھیڑیے دو ہیں اور بھیڑیں موجود ہیں اور کوئی ان کو پروٹیکٹ کرنے والا نہیں. ایسے موقع پر آپ اپنے آپ کو، کوئی علی بھائی پتہ کیا ہوتا ہے، ہر بندہ بہت ڈسپلن نہیں ہوتا. ہمارے دین کے اندر سد الذریعہ کا جو آئیڈیا ہے کہ ایک جائز چیز ہے آپ اس سے رک جائیں، کیونکہ وہ الٹیمیٹلی آپ کو ایک برائی کی طرف لے کے جائے گی. وہ ہے ہی کیوں؟ وہ اس لیے ہے، وہ میجورٹی ان لوگوں کے لیے. کوئی بندہ کہ جی میں ڈسپلنڈ ہوں، میں اپنے آپ کو روک سکتا ہوں اس موقع پر، اللہ کہتے ہیں تم کیوں رسک لے رہے ہو؟ آپ کو نہیں پتا، آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. تو میں یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ایون دو آپ نے نہیں کرنا تو ایٹ لیسٹ اس کو ڈسپلن کریں. اب ڈسپلن کرنے کے لیے مطلب میرے پاس سبحان اللہ بھائی یہی ہے کہ بھائی آپ اس کا ریسٹرکٹیڈ یوز رکھیں، آپ صرف جو ہے نا، لیکن یہ جو فورم ہے، پلیٹ فارم ہے، یہ اتنا یعنی انٹائسنگ ہے انفارچونیٹلی کہ وہ آپ کو بالکل کھینچ لیتا ہے. آپ یہ یاد رکھیں، دیکھیں ہمارے لیے یہ دونوں چیزیں یعنی ہمارے لیے ڈسٹرکٹیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹریملی ڈسٹرکٹیو بتائی ہیں کہ مطلب وہ دو بھیڑیے جو ہیں ان شیپ کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا یہ دو چیزیں، ایک مال کی محبت اور جو ہے وہ پاپولیرٹی کی محبت جو آپ کے ساتھ کرے گی. اب ایک سائڈ پہ یہ حدیث ہے جو ہمیں ان دونوں چیزوں سے روک رہی ہے، اور دوسری سائڈ پہ ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ اپنے سسٹمیٹکلی گراؤنڈ اپ بنا ہی اس مقصد سے ہے کہ ان دو چیزوں کو فیول کرے گا.
اب ہم کس کیپیسٹی میں اب ان کے درمیان میں ایک پریگمیٹک سولوشن دیں. پھر یہی ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ڈائریکٹ ایسوسیٹ نہ کرو, کسی اور کے تھرو وہ کام کرو. جیسے مثال کے طور پہ آپ کوئی بندے کو ہائر کر لے جو آپ کے بہاف پہ کام کرے, وہ اپنی پروفائل نہ یوز کرے, وہ آپ کی پروفائل یوز کرے, تو آپ اس سے ایک قسم کا ڈسکنیکٹڈ ہو. کیونکہ اس طریقے سے ہم نے انسینٹیوائزیشن جو ہے نا, جس طرح ہم نے یوتھ کلب میں کیا نا, یوتھ کلب میں ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو چینلز ہیں, ہمارے جو پیجز ہیں, وہ ہماری ماشاءاللہ ٹیم ہے بھائیوں کی, وہ رن کرتی ہے. ہم اس طرح ڈائریکٹلی اپنے سوشلز کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہیں, اس کی وجہ سے الحمدللہ ہم بہت سی چیزیں بچ بھی جاتے ہیں. اصل میں نا ہمیں عادت ہے ٹو بلو ایوری تھنگ آؤٹ آف پروپورشن. تو میں نہیں چاہتا کہ آڈینس جو ہے نا وہ اس سے یہ امپریشن لے ساری ڈسکشن سے کہ اچھا یار یہ تو پھر ہر چیز ہی بین ہے, پھر تو کوئی فیمیل جو ہے وہ کوکنگ ویڈیوز بنا رہی ہے اور وہ ریسیپی کی ویڈیوز آپ نے دیکھا ہے, اور وہ صرف وہ ہوتے ہیں ریسیپی کی. تو دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فیمیل جو ہے وہ کوئی بزنس نہیں کر سکتی آن لائن, ان پلیٹ فارمس کا استعمال نہیں کر سکتی, یا میلز نہیں کر سکتے ہیں. اٹ از ویری آبویس ٹک ٹاک کلچر. وین وی سے ٹک ٹاک کلچر ایوری ون نوز اس سے کیا مراد, کس سے مراد کیا, اس سے ہم کیا, ہم ایک اسپیسیفک سائڈ آف ٹک ٹاک کی بات کریں. ایگزیکٹلی ایوری ون نوز واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اور ایوری ون نوز کہ نہ ہی یہ انفر کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اس کلچر کا حصہ ہے تو اسے مار دو. وہ تو ہم نے شروع میں کہا کہ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو اسلام اس پہ بہت سخت, یعنی ایک نان مسلم کو بھی آپ مارو گے تو اس پہ کتنی کڑی سزا ہے. یعنی مغیرہ بھائی نے حدیث سنائی کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. تو یہ نہ ہو کہ لوگ بلو آؤٹ آف پروپورشن کر دیں کہ لو جی یہ تو یہ چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹک ٹاک کلچر ایوری ون نوز واٹ اٹ از, واٹ اٹس فیولنگ, ویئر اٹس ڈرائیونگ آر یوتھ. یوتھ پاگل ہو رہی ہے, سیدھی سی بات ہے, اور جو ہے نا وہ فرسٹریٹڈ ہو رہی ہے. اور ایسے واقعات یہ تو اوپنلی ہو گیا, کئی تھریٹس ہوں گے ایسے, لڑکیوں کو تھریٹس آتے ہوں گے. کتنی لڑکیاں ابھی یہ بولیں گی کہ ہمیں تھریٹس آ رہے ہیں, اور کتنے لڑکے یہ اکنالج کریں گے کہ ہاں اس چیز نے ہمیں برباد کر دیا, ہمارے فیوچر کو برباد کر دیا, اس چیز نے ہمیں پاگل کر دیا ہوا ہے لٹرلی. تو ایوری ون شوڈ نو کہ وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. ٹھیک ہے, تو لیٹس کال برائی ا برائی, سیدھی سی بات ہے. اور لڑکیوں کے لیے جو ہے اس میں جو بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں لیسن ٹو لرن ہے, یہ ہماری بیٹی, اللہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کی مغفرت فرمائے, اس کے والد کا چہرہ مجھے نہیں بھول رہا. میں نے بھی 2-3 دن پہلے ویڈیو دیکھی, بہت کرب میں تھے, اللہ ان کو صبر جمیل دے. لڑکیوں کے لیے اس میں لیسن ہے کہ بیٹا پلیز ڈو ناٹ گیو اوے یور لوکیشن, یور ویئر اباؤٹس and your check-ins, where you're going and doing this and that, اپنی پرسنل لائف on a dangerous and filthy platforms such as TikTok. ہاں بالکل. یعنی یار جب آپ کہیں باہر جاتے ہیں, ہمارے جب ہم بچپن میں جاتے تھے کہیں, ہمارے ماں باپ نیبرس کو نہیں بتاتے تھے where we are going. کس بات سے کہ یار کوئی پتہ نہیں, نیبرس کو بھی بتا دیں تو پیچھے سے کوئی وہ چوری کروا دے. مطلب we used to take so much care کہ when we are going somewhere let's not tell people where we are going. اور آپ بیٹا ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہو جو اتنا فلتھی ڈینجرس پلیٹ فارم ہے, میں وہ سخت ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا بٹ آئی ہیو ٹو یوز اٹ, scum of the earth, a platform where scum of the earth is present اور where psychopaths are present. پورن نے کیا دماغ خراب کر دیا لڑکوں کو, آپ سوچ نہیں سکتے. لیکڈ ویڈیوز, پورن, لیکڈ پکچرز, کیا چل رہا ہے یوتھ میں. پھر ڈارک ویب ایک اور پوری غلیظ گندی دنیا ہے. ایک باقاعدہ کلچر علی بھائی ڈاکسنگ کلچر. اللہ اکبر. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو کے اندر سے نا ہنٹس ڈھونڈتے ہیں, جی مطلب یعنی بیسک سادہ سی ویڈیو ہوگی لڑکی کی یا کسی کی بھی, ٹھیک ہے نا, اس میں سے سادہ ہنٹس ڈھونڈتے ہیں اور اس سے بچی کی لوکیشن, اس کے نمبر, اس کا سارا کچھ نکال دیتے ہیں, اور آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کون کس پلیٹ فارم پہ آپ سامنے آ رہے ہو, انبلیویبل. اور آپ جو ہے بیٹا اس کا خیال رکھو, میں یہی کہوں گا ہماری بچیوں کو, اور بی کیئرفل, پلیز بی کیئرفل. پیرنٹس کو بھی میں یہی کہوں گا کہ پلیز اپنے بچوں کو سمجھائیں, ان کو بتائیں کہ بیٹا دس از ویری ڈینجرس گیونگ اوے یور لوکیشن لائک دیٹ اینڈ بینگ سو اوپن ایٹ سچ پلیٹ فارمس. ہماری کئی بہنیں ہیں جو اچھا کام کر رہی ہیں, مثبت کام کر رہی ہیں, تو اٹ کین بی ڈن, بٹ ہیئر وی ہیو ٹو ٹیل, وی ہیو ٹو ایجوکیٹ. اور وی آر آئسولیٹنگ دس انسیڈنٹ. ہم یہ جو بیٹی ہے اس کو بلیم نہیں کر رہے, اس کو ہم آئسولیٹ کر رہے ہیں کہ اب وہ اللہ ان پہ رحم فرمائے, ان کی جو بھی غلطیاں کوتاہیاں, جیسے مغیرہ بھائی نے کہا ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں جوانی میں, لیٹس آئسولیٹ دیٹ.
ہم صرف ابھی کرنٹ جو بچیاں ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ واٹ از دیئر فار یو ٹو لرن, واٹ از دیئر فار پیرنٹس ٹو لرن. بیٹا اس کا خیال رکھو. اور پیرنٹس کی اگر بات کی جائے مغیرہ بھائی, حماس بھائی, تو فادرس کا رول کیا ہے, مدرس کا رول کیا ہے؟ لیٹ می آسک ویری اسپیسیفکلی. فادرس کا ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ فادر جو ہے, اگر ہمارے کلچرلی دیکھا جائے کہ ایک ہسبینڈ وہ کیا اس کا کیریکٹر ہوتا ہے, اپنی وائف کے ساتھ وہ کیسے بات کرتا ہے, وائف کو ٹریٹ کیسے کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ چیزیں امپروو ہونی چاہیے تاکہ جو آپ کے بیٹے ہیں, آپ کے جو سنز ہیں, وہ آپ کا رویہ دیکھیں, بیہیویئر دیکھیں اور دیکھیں کہ آپ عورتوں کی عزت کرتے ہیں تو وہ بھی ان ریٹرن عزت کریں. آئی تھنک دیٹس ویری فیئر پوائنٹ کہ یہ تو فادرس کو کم از کم اور ہمارے مردوں کو اپنا رویہ بھی درست کرنا ہے, پیرنٹنگ بھی درست کرنی ہے. ہاں, وہی میں کہہ رہا تھا کہ جو فادر باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں پر ویسٹ میں بھی جو ایبسنس آف فادرز ہے وہ کس طرح افیکٹ کرتی ہے چلڈرن کو. ان کی کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر بھی اگر وہ میل ہیں تو ان کے یہاں کرمنل ایکٹیویٹی کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, اور اگر وہ فیمیل ہیں تو ان کے ہاں یہ والا چیزیں کہ اٹینشن سیکنگ فرام میل, ہاں میل ڈفرینٹ میل سے اور ڈفرینٹ اسٹرینجر سے اپنی جو ہے وہ اٹینشن سیکنگ ہے وہ بہت شدید بڑھ جاتی ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر یہ چیزیں, یہ ساری میل, ایک گھر کے اندر میل کی پریزنس ہونا باقاعدہ یہ شو کرتا ہے ڈسپلن کی پریزنس ہونا, اور رسپانسبلٹی اور کانسیکوینسز کی جو ٹیچنگ ہے, رسپانسبلٹی کی ٹیچنگ, کانسیکوینسز کی ٹیچنگ, اور یہ جو اسٹرکچر کی ٹیچنگ, یہ میل کی طرف سے آتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر یہ کسی میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر وہ بہت زیادہ امپلسو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. جو فیمیل کی طرف سے ٹیچنگ آتی ہیں وہ آتی ہیں ایموشنل ٹیچنگ, کیئرنگ کی ٹیچنگ, ٹھیک ہے نا, اور بھی اس میں ایلیمنٹس آتے ہیں. یہ دونوں کمبینیشن سے, ایک نیوکلیئر کمبینیشن سے جو ہے نا ایک سکسیزفل آپ کہہ لیں فارمولا بنتا ہے. بالکل. اور مدرس جو ہے, چلے اوور آل پیرنٹس کی ذمہ داری مغیرہ بھائی کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے نا وہ والدین کی, والد کی ذمہ داری سب سے پہلے آتی ہے, جیسے آپ لوگوں نے بھی ذکر کی. اور والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کے اندر انوالو ہو. جیسے آپ نے بہت بڑی بات کی کہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہے ان میں جو والد ہے وہ اپنی اولاد سے بہت زیادہ ڈیٹیچڈ ہے, جس کی وجہ سے ایک سپرویژن, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید واللہ عالم ایک والد کو شاید اتنا اندازہ نہیں ہوتا کئی دفعہ کہ اس کے بچے جن چیزوں میں انوالوڈ ہیں اس کے آؤٹ کم یا کانسیکوینسز کیا ہیں. ماؤں کو پتہ ہوتا ہے کئی دفعہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے والد کو رکھا ہے رسپانسبل. تو مجھے پتا ہے کہ جب میرے اوپر میری اولاد کی سیفٹی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے نا, تو میں ہمیشہ بہت زیادہ کاشیس ہوں گا. تو کئی دفعہ والدین کی جاب, نیچر آف ورک, اور اس کی وجہ سے نا کئی دفعہ اس طریقے سے لائف میں انوالومنٹ نہیں ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کا بھی نا علی بھائی اپنے والد کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ نظر آنا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے امید ہے واللہ عالم, میں سمجھتا ہوں کہ اگر جیسے ہماری بہن ہے, اگر اس کا والد کسی جگہ پہ شاید اگر کسی ویڈیوز میں اس طرح آتا ہے, I don't know, ان کی میں نے کبھی ویڈیو نہیں دیکھی, اور جہاں پہ وہ دکھاتا ہے کہ ایک فادر کی ایک پروٹیکشن ہے اور وہاں پہ یہ ہے, تو یہ ایک بڑا ایک اسٹرانگ میسج بھی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جہاں پہ میری بیٹی ہے تو یہاں پہ اس کے پیچھے باپ بھی کھڑا ہوا ہے, یہاں پہ ایک خاندان بھی ہے جو اس میں اکیلی ایک انڈیویجول بچی نہیں ہے جو چھوٹی سی عمر کی جو کہیں یہاں پہ ٹریول کر رہی, کہیں وہاں پہ ٹریول کر رہی. تو آئی ایزیوم کہ اگین یہ بہت چھوٹے چھوٹے کیوز ہوتے ہیں, بہت اس سے کئی دفعہ امپیکٹ ہوتا ہے. یعنی جو ایک بندہ دیکھنے والا ہے نا, آپ نے اس کو کیا فیلنگ دینی ہے کہ یار آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ چاہتے ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, باپ کا ہونا, باپ کی پریزنس, باپ کی پروٹیکشن دکھانا, بھائیوں کی پروٹیکشن, یہ ساری چیزیں جو ہیں, خاندان کی پروٹیکشن کہ میں اس خاندان سے, یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. تو ایسے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو, خاص طور پہ فادر کو, بچوں کی زندگی میں زیادہ انوالو ہونے کی ضرورت ہے. ان کے پرسنل انٹرسٹ میں ان کو گائیڈ بھی کریں کہ بیٹا اچھا یہ ٹک ٹاک کی جو چیز تم چیزیں بنا رہی ہو یا بنا رہے ہو, بیٹا اس کو اس طرح بنا لو, اس سے تمہاری سیکیورٹی بھی ہے, سیفٹی, کیونکہ اللہ نے ماں باپ کو ایک ایکسپیرینس, ایک تجربہ, ایک حکمت اور ایک بصیرت دی ہوتی ہے. سیدھی سی بات ہے, وہ بچوں کی وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بچوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, کیونکہ وہ بچی ہے, وہ 18 سال 17 سال کی, اس بیچاری کو نہیں پتا کہ یار شی نیور تھاٹ کہ یہ اس طرح کی, she doesn't know how the real world is so نہیں. ہاں, وہ بیچاری ایک مرد کو جانتی نہیں, باپ سمجھتا ہے, مرد کو پتا ہے کہ اچھا عورت کس مرد کس نظر سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوگا. اب وہ باپ شاید پتہ نہیں واللہ عالم کیا انہوں نے ان کو دیکھا نہیں, ان سے مس ہو گیا, واللہ عالم. لیکن باپ کی انوالومنٹ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہمیں دکھانا چاہیے کہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں ماں بھی آتی ہے, ماں کا کام ایک سافٹ طریقے سے بچے کو سمجھانا, باپ کا ذرا ڈسپلن کے ذریعے, رسپانسبلٹی کے تھرو, اتھارٹی کے تھرو کروانا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کی جتنی انوالومنٹ ہوگی, اور اس میں سب سے بڑی بات علی بھائی دوسری چیز یہ ہے کہ دین کی تعلیم. دیکھیں, دینی تعلیم اگر انسان کے پاس ہونا تو اللہ تعالیٰ دین کے ذریعے نا آپ کی بہت سی چیزوں کی اصلاح کر دیتا ہے, آپ کو بہت سی چیزوں سے, آپ کو نا بہت ان پرائر آپ کو بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ.
یعنی اگر کوئی بندہ صرف اس وجہ سے بچ رہا ہے نا, یعنی کوئی بندہ جس کو دین کا پتہ ہے, علم ہے, اور وہ سمجھتا ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی یہ بچے جو ہیں جو ٹک ٹاک بنا رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ شریعت میں کیا پڑھا. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کھا, ان کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں جی اللہ معاف کرے, میں کون سی کوئی اللہ معاف کرے کوئی برائی کی چیز دکھا رہی ہوں, میں تو ایک بیسک آئی ایم جسٹ شیئرنگ مائی سیلف, میں اپنی اسٹوریز شیئر کر رہی ہوں, بتا رہی ہوں کہ میں فرینڈس کے ساتھ جا رہی ہوں, کوئی برا کام تو نہیں, اللہ معاف کرے. صحیح. لیکن شرعی جو صد الذریعہ کا پرنسپل ہے وہ علم کے ذریعے پتہ چلے گا نا, کہ کئی ایسے طریقے ہوتے ہیں. تلبیس ابلیس کتاب پڑھیں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی, یعنی آپ کو کئی ایسے انسیڈنٹس ملیں گے جس میں وہاں پہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے شیطان ایک جائز کام کے تھرو, کئی دفعہ میں اس کو جائز تو ویسے نہیں کہتا, لیکن کئی دفعہ جائز کاموں کے تھرو شیطان کس طریقے سے آپ کی لائف کے اندر پینیٹریٹ کر کے آپ کو اللہ معاف کرے ایسے کانسیکوینسز تک لے جاتا ہے جو پرابلمٹک ہوتا ہے. اچھا, واٹ اباؤٹ بوائز؟ فادر کا چلیں آپ نے بتایا کہ بیٹیوں کے حوالے سے وہ انوالومنٹ شو کریں, لیکن یہ جو اب لڑکا ہے جو قاتل ہے, اب اس طرح کے لڑکے جو بہت غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں, اور اس کو ہم یہ بھی رویہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی انفلوئنسر ہے بھی ٹک ٹاک پہ تو دیٹ ڈز ناٹ گیو یو دا لائسنس ٹو اپروچ ہر لائک دیٹ اینڈ دین ٹو گو اینڈ کل ہر. obvious سی بات ہے, چاہے وہ انفلوئنسر جو مرضی کر رہے ہیں. تو واٹ اباؤٹ دوز بوائز, ان کے ساتھ پیرنٹس جو ہے وہ کیسے ڈیل کریں؟ اور علی بھائی ہماری بھی جو اسکول کی ٹیچنگ ہے نا اس کے اندر ہم نے ایک چیز نوٹس کیا ہے کہ بوائز کے اندر بھی اگر ایک آپ کہہ لیں نا کہ ایک اس طرح کا بیہیویئر ہے, ریبیلیس بیہیویئر ہے نا, تو اس میں ایک چیز کنفرم ہوتی ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں فادر کی پریزنس جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ فادر جو ہیں وہ ورک پہ زیادہ بزی ہیں اور زیادہ کم سے کم اٹینشن جو ہے وہ اپنے بچے کو مل رہی ہوتی ہے. اور یہی کیسز دونوں پیرنٹس کے لحاظ سے, جہاں پر بھی یہ کم اٹینشن مل رہی ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ ایک ریبیلیس نیچر ہوتا ہے ان کے اندر, اور وہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, اپنی مرضی کے منمانی کرنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ باپ کی پریزنس سے, جیسے ابھی ہم نے مینشن کیا کہ ایک ڈسپلن آتا ہے, ٹھیک ہے, اسٹرکچر آتا ہے اور پیشنس آتا ہے, اس سے پتہ ہے کہ میں نے کہاں پر جانا ہے کہاں پر نہیں جانا, ٹھیک ہے. وہ اسٹرکچر, آرڈر اور پیشنس جو ہے وہ جب نہیں موجود ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد نیچرلی, ٹھیک ہے, کئی چیزیں جو ہے ہم نے دیکھنے کے سامنے آتی ہیں. اور بچے کو مطلب یعنی عزت سکھانے والے, ٹھیک ہے, اس میں باپ کی اگر انوالومنٹ ہی نہیں ہے, اس کی ڈفرینٹ گروئنگ ایجز کے ساتھ وہ انوالو ہی نہیں ہوا ہوا, تو ہاؤ وڈ ہی بی ایبل ٹو مطلب ٹیچ دیم کہ یہاں پر کس طرح کا رویہ کرنا چاہیے, کس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. اور باپ کا ایک مطلب یعنی ہونا چاہیے ایک لیول آف فیئر اور تھریٹ, جس طرح رسپیکٹو تھریٹ اور فیئر ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے باپ کہ مجھے پتہ ہے کہ مطلب میں نے اگر یہ کام نہیں کیا میرے اوپر ڈسپلنری ریئیکشن ہو سکتا ہے, کانسیکوینسز کا پتہ تو ہونا, کیونکہ ان بچوں کو کانسیکوینس کا ہی نہیں اندازہ ہوتا کہ میرے ایکشنز کے کوئی کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. اگر گھر میں ایگزامپل ہی نہ ملی ہو کہ میرے ایکشنز کا کوئی کانسیکوینس بھی ہو سکتا. صحیح بات. تو یہ ایک بہت ایلیمنٹری معاملہ ہے یہاں پر یہ چیز. اور دیکھیں دین اگین اٹ از آلسو ویری مچ پاسبل کہ بہت اچھے ماں باپ کا بیٹا اس طرح کی حرکت بالکل یہ بھی ہے, ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں, ایون نبیوں کی اسٹوری سے ملتی ہیں. آ جا کے یہ چیز ہم جنرل بات کر رہے ہیں, لیکن آبویسلی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں بلیم کریں کہ فار ایگزامپل کسی بھی جیسے اس واقعے میں یا کسی بھی واقعے میں اس میں پیرنٹس آر ٹو بلیم. بات یہ ہوتی ہے کہ کئی موقعوں میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کے بچے ہی آپ کے لیے ٹیسٹ بنتے ہیں. حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کی جو مثالیں ہیں ہماری قرآن کے اندر مثالیں ہیں کہ کون سا سب سے اچھا باپ کون ہو سکتا ہے سوائے حضرت نوح کے, اور سب سے اچھا بیٹا کون ہو سکتا ہے سوائے حضرت ابراہیم کے. اس کے باوجود جو ہے نا وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹرائل ہے, نو ڈاؤٹ. تو ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم فوراً یہاں پر بلیمنگ کلچر پہ نہیں جا رہے, لیکن ہم ایک اسٹیٹسٹکلی ایک رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ تو بتانا, وی شوڈ ٹیک رسپانسبلٹی فار ایکشنز. دیکھیے کوئی بھی ایکشن کسی طرف اگر پرابلم ہو رہی ہے تو ہمیں رسپانسبلٹی لینی ہے, بچوں کو بھی لینی ہے, ماں باپ کو بھی لینی ہے, علماء کو بھی لینی ہے, ریلیجس طبقے کو بھی لینی ہے, اتھارٹیز کو بھی لینی ہے. ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہے یہاں پہ. ہمیں یہاں پہ اہل علم جو ہیں ان کے پاس بھی جانا چاہیے, ان کو کہنا چاہیے کہ اس معاملات میں ایجوکیٹ کریں اولاد یعنی لوگوں کو. جمعے میں انشاءاللہ خطبات میں بالکل اس ایشو کو لے کے آئیں. اسی طریقے سے ہمیں پیرنٹس کے پاس جانا چاہیے, ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی ہارمفل ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے نہ داخل ہونے دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ناگزیر ہے, یعنی یہ اس سے نکلا نہیں جا سکتا, تو ایٹ لیسٹ اس کے اندر انوالو ہوں. یعنی اف یو نو دیٹ یور چائلڈ از گوئنگ ٹو پلے دا گیم اینی وے, then sit and play with him, right? So that آپ اس کی اس گیم کو ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی فلٹر کر سکو, اس کے کچھ ایریاز کو فلٹر کر سکو. جب اس کو پتا ہے میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے بنا رہی ہوں یا بیٹھ کے ساتھ کھیل رہی ہوں یا کھیل رہا ہوں, تو اس کو پتا ہوگا کہ میں نے یہاں پہ آپ کو لمٹ کرنا ہے, کیونکہ یہاں پہ پھر اب پرابلم کے کانسیکوینسز شروع ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ بچوں کے ساتھ والدین, تو اٹس آل اباؤٹ علی بھائی, اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو ون اینڈ سمپل تھنگ
دین کی پڑھائی اور دوسری بات ہے ماں باپ کی انوالومنٹ. میرا خیال ہے یہ دو کام اگر کر لیں کہ دین کے ساتھ منسلک ہوں, دینداری آئے سارے ہر لیول پر, اور ساتھ اس طریقے سے والدین انوالوڈ ہوں, تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اس سے بہت مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے. اور ریگارڈ لیس جو بھی کنٹینٹ موجود ہے ٹک ٹاک پہ, اٹ ڈز ناٹ گیو اینی ون اینی اتھارٹی ٹو میک دس ایز این ایکسکیوز اینڈ سے کہ بھائی میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ ان کا قصور ہے. جیسے اس کیس میں وہ لڑکا اگر یہ کہہ دے کہ جی وہ تو اس کا قصور ہے, وہ کیوں آتی تھی ٹک ٹاک پہ, اس نے مجھے پرووک کیا, تو دس کین نیور بی این ایکسکیوز. یو آر ٹو بلیم. آپ نے قتل کیا, 100%. ہو گیو یو دس اتھارٹی, آپ نے کیوں نہیں کنٹرول کیا اپنے آپ کو, پورا آپ کا قصور ہے. تو یہ بھی شوڈ بی ویری کلیئر. اور الحمدللہ رسپانسبل کلچر کی ہم نے بات کی, تو اللہ تعالیٰ ہماری یوتھ کو بچائے, ہماری دعا ہے, اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے, سب کو لیبلنگ سے بچائے, سویپنگ جنرلائزیشن سے بچائے, ایک دوسرے کو بلیم کرنے سے بچائے. ایسے افسوسناک واقعات, ریجیکشن وائلنس, ریجیکشن کلنگس پوری دنیا میں ہوتے ہیں, اور ہم تو اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ وی آر آل اے فیملی, ہیومن فیملی, اور شیطان از آر الٹیمیٹ اینیمی. اور شیطان ایسے کام کرواتا ہے, اور شیطان بہت چھپ کے بڑے ایک سیکریٹیو طریقے سے انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ ہمارے بچوں کو بھی, بچیوں کو بھی, سب کو بچائے, اور سب کو جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کا دل بھی نرم کرے. اور ایسے ایکسٹریمسٹ کومنٹس کہ جو باقاعدہ وہاں جا کے اس بچی کی پکچرز کے نیچے یا اس کے قتل کے نیوز کے جو نیوز ہے اس کے نیچے جا کے لکھ رہے ہیں ٹھیک ہوا, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, سب کو مار دینا چاہیے, ہم کنڈیم کرتے ہیں ایسے کومنٹس کو. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے, اور ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے, اور ہمیں ایمپتھائز کرنے کی ہدایت دے. ہمیں ایسے ایونٹس پہ جو ہے وہ اس فیملی کے ساتھ بھی سمپتھائز کرنا ہے, اور جو مقتول ہے اس کے ساتھ بھی سمپتھائز کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.